الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس کے دشمن کو پیدا کر دیا۔ جب اس کے دشمن کو بھیجا، ساتھ میں آدم علیہ السلام کو بھی دنیا میں بھیج دیا۔ دشمن کو بہت سے اختیارات دیے، قیامت تک کے لیے ملک الموت اس کی جان نکالنے کے لیے نہیں جائے گا۔ اس کو طاقت دی کہ دل میں وسوسے ڈال دے، اس کو طاقت دی کہ بھیس بدل کر آدم اور اس کی اولاد کو گمراہ کر دے، اس کو طاقت دی کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچنے کے لیے اسے کوئی لمبے وقت کی ضرورت نہیں، چند لمحات میں وہ ایک ملک سے دوسرے ملک جا پہنچتا۔ اور آدم علیہ السلام اور اس کی ذریت کو یہ کہہ دیا کہ تم نے شیطان اور اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہے، جنت تمہیں تب ملے گی جب تم اس کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر میرے پاس آ جاؤ گے۔ شیطان کو چونکہ آدم اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے چڑ ہے کہ مجھے جو جنت سے نکالا گیا آدم کی وجہ سے، جب یہ نکلنے لگا تو اللہ تعالیٰ سے کہہ کر آیا کہ میں آدم کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کہہ دیا، اجازت دے دی کہ جو تو طریقے اختیار کر سکتا ہے وہ طریقے اختیار کر، آدم کی اولاد کو گمراہ کر، لیکن میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ شیطان نے جو بات کہی تھی اس نے اپنی کہی کو سچ کر دکھایا۔ شیطان نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں آدم کی اولاد کی اکثریت کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ اللہ اعتراف کرتا ہے کہ واقعی شیطان نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ اس سے پہلے یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، یہودیوں کے 70 جہنم میں گئے، عیسائیوں کے 71 جہنم میں گئے، اور میری امت کے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ آدم کی اولاد کی اکثریت جہنم میں چلی گئی،
اب شیطان کی یہ کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جال بچھا کر آدم کی اولاد کا شکار کرے، اور بنی آدم کی یہ کوشش ہے کہ اس کے بچھے ہوئے جالوں سے بچ کر یہ اللہ تک جا پہنچے تاکہ اس کو جنت مل جائے۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے بتلا بھی دیا، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا دشمن ہے، بچ کر رہنا۔ یہ تمہارا ہی نہیں، تمہارے باپ کا بھی دشمن ہے۔ اس کے باوجود اس نے آدم کی اولاد کی اکثریت کو اپنا شکار بنا لیا۔ رنگ اس کے پاس مختلف ہیں، چالیں اس کے بعد بہت زیادہ ہیں، جال اس کے پاس بہت رنگ کے ہیں، بے رنگ بھی ہیں۔ کسی کو برائی کی صورت میں شکار کرتا ہے، کسی کو نیکی کی صورت میں شکار کر لیتا۔ جس کو برائی کی صورت میں شکار کرتا ہے اس کو برے کاموں پر لگا دیتا ہے، اس سے اتنا کہ وہ برائی پر لگ گیا ہے یہ انسان بے فکر نہیں ہوتا، ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ توبہ کر لے گا، کیونکہ جب اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اللہ میں آدم کی اولاد کی اکثریت کو گمراہ کر دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا میری عزت اور کبریائی کی قسم ہے میں آدم کے بیٹوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے توبہ طلب کریں گے، مرتے ہوئے بھی اگر انہوں نے توبہ کا دروازہ کھٹکھٹایا میں اس وقت بھی ان کو معاف کر دوں گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آدم کے بیٹوں کی توبہ اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی محبوب ہے، اتنی پسند ہے، اور اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی اس آدمی کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ جس کی سواری ریگستان میں گم ہو جائے، اس کا کھانا پینا اس کی سواری پر ہو، وہ موت کی انتظار میں ایک درخت کے سائے تلے آرام کرنے لگ جاتا ہے کہ نہ سواری رہی نہ کھانا پینا رہا، اب تو موت ہی یہاں آئے گی۔ اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، جب وہ بیدار ہوتا ہے اپنے سامنے اپنی سواری کو پاتا ہے کہ کھانا اور پینا بھی اس سواری پر لدا ہوا ہے، وہ خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے، اور اس پاگل پن میں یہ کہہ بیٹھتا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اللہ فرماتا ہے جتنی اس کو خوشی ہوئی ہے اپنی سواری کے ملنے پر، اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ 99 آدمیوں کا قاتل جب اس کو پتہ لگتا ہے کہ میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، میں بھی توبہ کر کے اللہ کی جنت میں پہنچ سکتا ہوں، تو وہ اس بستی کی طرف جاتا ہے جس بستی کی طرف جانے کا مشورہ اس کو دیا جاتا ہے۔ راستے میں موت کے فرشتے جنتی لباس لے کر بھی اور جہنم کے فرشتے جہنم کا لباس لے کر بھی اس پر آ پہنچتے ہیں۔ جنتی فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے، جہنم کے فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا مجرم ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ جو جنتی فرشتے آتے ہیں وہ ریشمی لباس لے کر آتے ہیں، اس کو سلام کہتے ہیں، جنت کی نعمتوں کا اس کے لیے تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کی روح سے کہتے ہیں اپنے جسم سے باہر نکل جنت کی نعمتوں کی طرف اور اس رب کی طرف جو تجھ سے ناراض نہیں ہے، خوش ہے۔ اور جہنمی فرشتے پھٹا ہوا ٹاٹ لے کر آتے ہیں،
یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کی پیٹھوں اور چہروں کو پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی جانیں نکال کر ہمارے حوالے کرو۔ یہ فرشتے کہتے ہیں اے خبیث روح جو خبیث بدن میں تھی، اپنے جسم سے باہر نکل، اس پیپ اور کچلہو کی طرف، کھولتے ہوئے پانی کی طرف، اللہ کے عذاب کی طرف، اور اللہ تجھ پر غضبناک ہے، تجھ سے راضی نہیں ہے۔ دونوں فرشتے آپس میں جھگڑ پڑے، مقدمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ اگر اس بندے نے جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا زیادہ زمین طے کر لی ہے، سفر زیادہ طے کر لیا ہے تو جنت کی طرف لے جاؤ، اگر کم طے کیا ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتوں کو لگا دیا زمین ناپنے میں، اور ساتھ ہی زمین کو حکم دیا اے نیک لوگوں کی بستی میرے بندے کے قریب آ جا، اور اے برے لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور چلی جا۔ اب زمین اللہ کے حکم کا کیسے انکار کرے؟ ہم تو کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں مختلف چیزوں کا حکم دیتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ مختلف چیزوں سے روکتا ہے، ہم نہیں رکتے۔ لیکن کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جن اور انسان کے علاوہ جو اللہ کی حکموں کی نافرمانی کرے۔ اللہ نے زمین اور آسمان سے کہا آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، کہنے لگے ہم آتے ہیں یا اللہ خوشی سے۔ جب اللہ زمین کو حکم دینے والا ہے تو زمین کیسے انکار کرے گی؟ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا یہ شخص، وہ بستی اس کے قریب آ گئی اور برے لوگوں کی بستی اس سے دور ہٹ گئی۔ فرشتوں نے ناپا، یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ شیطان کی یہ کوشش ہے کہ آدم کے بیٹوں کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جائے، اپنا ساتھی بنائے، اور رحمان کی یہ کوشش ہے کہ بندے میری اور میرے نبی کی بات مان کر جنت میں پہنچ جائیں۔ شیطان کے پاس اختیارات بے شمار ہیں، چالیں بے شمار ہیں، جال بے شمار ہیں، نیکی اور بدی کے جال ہیں، بے رنگ جال ہیں۔ اس سے بچے گا وہی جسے اللہ توفیق دے، جس کا عقیدہ درست ہو، جو کتاب و سنت کو تھامنے والا ہو۔ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے پر ملے گی۔ اور جہنم کیسے ملے گی؟ بہت سے ذریعے ہیں جہنم کے حاصل کرنے کے لیے، برائی میں بھی اور نیکی میں بھی۔ بعض لوگوں کو برائی میں مبتلا کر دیتا ہے، شراب پینے میں، بدکاری کرنے میں، لیکن اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی موقع پر توبہ کر لے گا، کیونکہ اس کا دل کسی نہ کسی دن اللہ سے ڈر جائے گا، توبہ کر لے گا۔ ایک چور کے بارے میں آتا ہے جو بعد میں بہت نیک آدمی بنا۔ وہ ایک گھر میں نقب لگانے کے لیے، چوری کرنے کے لیے، ڈاکہ ڈالنے کے لیے اس کی دیوار پھلانگ کر صحن میں اتر آیا۔ دیکھا گھر میں لائٹ جل رہی ہے، سوچنے لگا رات کے 3-4 بجے ہیں، اس وقت کون جاگ رہا ہے؟ گھر کی کھڑکی کے قریب اپنا کان کیا، سننے لگا کہ ایک شخص رب کے قرآن کی تلاوت کر رہا اور وہ اس آیت سے گزر رہا ہے کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ تعالی سے ڈر جائیں؟ یہ ایک چوٹ تھی جو اس کے دل پر لگی کہ کیا ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ تعالی سے ڈر جاؤ؟ فوراً کہنے لگا یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے اور میں تجھ سے ڈر گیا۔ گھر کو چھوڑ کر باہر نکل گیا، توبہ کی، اور نیک آدمی زاہد عابد کے نام سے مشہور ہوا، غالباً جس کا نام فضیل ہے۔ شیطان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی دن اس کا دل پھر جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آدم کے بیٹوں کا دل
رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا گناہ کرتا ہے، گناہ کرتے کرتے جہنم کے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک ہاتھ فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان۔ یہاں پر وہ توبہ کرتا ہے، اتنا قریب آنے کے باوجود توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیجنے کی بجائے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور ایک بندہ نیکیاں کرتا ہوا جنت کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے اس کے درمیان اور جنت کے درمیان، کہ اچانک یہ اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھتا، اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے، اور جنت میں جانے کی بجائے یہ جہنم میں چلا جاتا۔ شیطان کو برے آدمی سے، شرابی سے، بدکار سے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر یہ توبہ کر کے رحمان کے بندوں میں شامل ہو جائے گا۔ لیکن جس آدمی کو نیکی کی صورت میں گمراہ کرتا ہے اس سے بے فکر ہو جاتا، اس نے کیوں توبہ کرنی ہے، یہ کام کر رہا ہے نیکی سمجھ کر، لہٰذا یہ کبھی بھی توبہ نہیں کرے گا، نادم نہیں ہوگا، پشیمان نہیں ہوگا۔ اگر برائی کرتا تو یہ نادم اور پشیمان ہوتا، اس لیے اس کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے۔ اور آج امت مسلمہ کی اکثریت اسی نیکی والی گمراہی میں مبتلا ہو کر جہنم کا ایندھن بننے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بھیجا، ساتھ ساتھ فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے دین مکمل کر دیا، اس دین کی تکمیل ہو گئی، نعمت میں نے پوری کر دی اور دین کو تمہارے لیے پسند کر دیا جس کا نام اسلام رکھا۔ اب کسی کو کوئی اجازت نہیں کہ اس مکمل دین میں اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بنائے۔ ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو خبردار کر کے فرمایا، دیکھنا نئے کام برے کام ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہوتی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ اپنا دین مکمل کر دیا، قوانین اتار دیے، ساتھ ساتھ منع بھی کر دیا کہ تم نے اب کوئی قانون نہیں بنانا، ان الحکم الا للہ، قانون سازی میرا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ تم قوانین بنانے سے رکے رہنا، کوئی نیا کام، نیا قانون، نئی سنت تم نے تیار کر کے اسلام میں داخل نہیں کرنی۔ اللہ کے نبی ہر خطبے میں یہی بات کہا کرتے تھے، لیکن اس امت نے اس کا جواب یہ دیا کہ نہیں، ہم ہر وہ کام کریں گے جو نیا ہوگا اور اس کو نیکی بنائیں گے، اور نیکی بنانے پر لوگوں میں اس کی تشہیر کریں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو آباد کریں گے۔ میری مراد یہ 12 وفات ہے جو کبھی 12 وفات کے نام سے مشہور تھی، آج عید میلاد بن گئی۔ آج تک لوگ اس کو 12 وفات کہا کرتے تھے، اور آج اس کو جشن عید میلاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میلاد مارچ کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، اپنے گھروں پر چراغاں کیا جاتا ہے، قمقمے لگائے جاتے ہیں، نیا لباس پہنا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، لوگوں کو مبارکباد دی جاتی ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آج فاطمہ کے بابا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کس لیے؟ آج حسن حسین کے نانا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ کس لیے؟ آج بلال اور باقی صحابہ کے آقا اس دنیا میں نہ رہے۔ کس لیے؟ ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کے داماد اس دنیا سے گئے۔ کس لیے؟ عثمان و علی کے سسر اس دنیا سے گئے۔
کس لیے امہات المومنین کا سہاگ لٹ گیا؟ کس لیے صحابہ کے آنسو جس کے جانے پر نہ رکتے تھے؟ کس لیے جس کی وجہ سے مدینہ تاریک ہو چکا تھا؟ کس لیے جس کے جانے کے بعد کئی صحابہ نے مدینے کو چھوڑ کر اپنے آبائی وطن کی طرف ہجرت کر لی تھی؟ آج اس کی وفات پر خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ سوچئے، نبی کی پیدائش پر اختلاف ہے کہ آپ کب پیدا ہوئے۔ اس لیے کہ جس دن آپ پیدا ہوئے آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ لوگ کہتے تھے عبداللہ کے گھر میں ایک یتیم پیدا ہوا جس کا باپ اس کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گیا، گھرانہ غریب ہے، یہ ہمیں کیا دے گا؟ دائیاں آتی اور آ کر اس یتیم کو دیکھتی اور دیکھ کر چلی جاتی۔ حلیمہ بھی آئی، اس یتیم کو دیکھا، چھوڑ کر چلی گئی۔ جب پوری بستی میں پھر کر اس کو کوئی بچہ نہ ملا، اپنے شوہر سے کہنے لگی مجھے خالی ہاتھ جاتے ہوئے حیا آتی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے میری سہیلیاں مکے سے بچہ لے کر گئی ہیں، چلو میں بھی اس یتیم کو لے جاتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نازل ہو جائے۔ اس کو اس کی پیدائش پر کوئی نہیں پہچانتا تھا، ایک یتیم ہے جس کے سر سے اس کا باپ کا سایہ بھی اٹھ چکا ہے۔ لیکن جب یہ وفات پاتا ہے، یہ معمولی انسان نہیں، یہ انبیاء کا سردار ہے، یہ انبیاء کا خطیب ہے، یہ اپنی امت کی سفارش کرنے والا ہے، حمد کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی بہت فضیلت ہے، کائنات میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تولنے والے فرشتے کو اس کے ساتھی نے کہا کہ اگر ایک پلڑے میں تو اس کو رکھے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو بٹھا دے، اس کا پلڑا پھر بھی بھاری رہے گا۔ یہ جب فوت ہوا، محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے فوت ہوا۔ جب یہ فوت ہوا، احمد نام سے فوت ہوا کہ یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں میرے بعد ایک آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ آج وہی احمد فوت ہو رہا ہے۔ یہ جب فوت ہونے لگا، جبریل آئے، بلکہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کو حکم دیا جاؤ بقیع کے قبرستان میں پہنچو اور ان لوگوں کے لیے دعا کرو جو لوگ آپ سے پہلے فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی پہنچے، ان کے لیے دعا کی اور ساتھ ساتھ فرمانے لگے تم تو چلے گئے، تمہارے بعد اب ہم بھی آنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ساتھی آپ کے ساتھ ہے، اس سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو خزانے کی چابیاں دی، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو دنیا میں رہنے کے لیے مہلت دی ہے، جتنا دل چاہے دنیا اور اس کی زیب و زینت کو اختیار کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اختیار دیا ہے کہ میں دنیا میں رہوں، دنیا کے خزانوں کی چابیاں میرے پاس رہیں، یا میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں، اللہ کی جنت کو حاصل کر لوں۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی پھر آپ ہمیں اختیار کر لیں نا، خزانوں کی چابیاں لے لیں، اس دنیا میں رہیں اور پھر بعد میں جنت بھی لے لینا۔ فرمایا نہیں، میں اب اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اب رفاقت اعلیٰ چاہیے، انبیاء کی جماعت کے ساتھ ہو، جبریل سے ملاقات ہو، اور اللہ میں تجھ سے بھی ملنا چاہتا ہوں۔ اس حیثیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے کہ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی، اس پر اتفاق ہے سب کا، تاریخ 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ احمد رضا خان اپنے فتاوی رضیہ میں ذکر کرتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق اللہ کے نبی 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔
اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 12 کو پیدا ہے آپ کی پیدائش، شک تو پڑ گیا نا۔ لیکن اس بات پر تو اختلاف کسی کا نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہو رہے ہیں۔ اب ہم جشن مناتے ہیں، 1 تاریخ سے 1 ربیع الاول سے جشن شروع ہوتا ہے اور 12 ربیع الاول تک جشن رہتا ہے، اور یہی اللہ کے نبی کے بیماری کے وہ ایام ہیں کہ بستر مرگ پر لیٹے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے آخری دنوں میں مسجد نبوی میں بھی تشریف لانے کے قابل نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر 7 کنووں کے پانی کے مشکیزے ڈالے جائیں۔ اللہ کے نبی کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا، آپ پر پانی ڈالا گیا، آپ کو غسل دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تیار ہوئے کہ اب میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں، لوگوں کی امامت کرواتا ہوں۔ اٹھے اور پھر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ کے نبی ہوش میں آئے، پوچھنے لگے کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی ہے؟ صحابہ عرض کرنے لگے نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر مجھ کو غسل دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر غسل دیا گیا۔ اللہ کے نبی پھر اٹھتے ہیں کہ اب جائیں مسجد نبوی میں اور لوگوں کی امامت کروائیں۔ اٹھتے ہیں، غشی آتی ہے، پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ پھر ہوش میں آ کر پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں اللہ کے نبی ینتظرونک، صحابہ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ مصلی پر آئیں اور آپ کے پیچھے وہ مقتدی بن کر نماز پڑھیں۔ تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر غسل کرتے ہیں، پھر ہوش میں آتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جانے کی تیاری کرتے ہیں، پھر غشی آتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آ کر پھر یہی سوال کرتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ جواب ملتا ہے نہیں اللہ کے نبی آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں لوگوں کی امامت کروانے کے قابل نہیں ہے، آنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے ساتھی ابو بکر کو کہو کہ ابو بکر مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کے امام بن جائیں، لوگ اس کے مقتدی بن جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے نبی آپ ابو بکر کو جانتے ہیں، یہ آپ کی حالت ہے اور آپ ابو بکر کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں؟ یہ تو آپ کی آخری بیماری کے آخری ایام ہیں۔ وہ تو اس وقت بھی رو پڑے تھے جب آسمان سے سورت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کی مدد آ گئی، لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونے لگ گئے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی یہ سورت سنی فسبح بحمد ربک واستغفر، اے نبی اب تیرا کام مکمل ہو گیا ہے، تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر، استغفار کر، اللہ بخشنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ صحابہ حیران اور پریشان ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ آیت اتار رہا ہے، سورت اتار رہا ہے، فتح کی خوشخبری دے رہا ہے، لوگوں کے جوق در جوق مسلمان ہونے کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے، اور ابو بکر صدیق کو دیکھو یہ بیٹھے ہوئے کونے میں رو رہے ہیں۔ لوگ اس وقت نہ سمجھے، ابو بکر صدیق اس وقت بھی سمجھ چکے تھے کہ اب جب کام مکمل ہو گیا ہے، آنے والے کا وقت ہو گیا ہے کہ وہ اب جائے۔ جب کام کی تکمیل ہو جاتی ہے، آنے والا اس کو مکمل کر دیتا ہے، پھر اس کا وقت آ جاتا ہے کہ اب اس دنیا سے جائے۔ یہ سوچ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں کہ اب اللہ کے نبی اس دنیا میں ہمارے پاس نہیں رہیں گے، اور اے اللہ کے نبی آپ
ابو بکر کو اس حالت میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نماز پڑھائیں جب وہ آپ کو مصلی پر نہ پائیں گے، لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، رونے کی وجہ سے لوگ ان کی قرات نہیں سن سکیں گے۔ آپ عمر کو کہیے، عمر سخت دل ہیں، سخت طبیعت کے مالک ہیں، عمر لوگوں کی امامت کروائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، اللہ کے نبی کا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے نبی تشریف نہیں لاتے، دیکھتے ہیں مجمع کی طرف ابو بکر بھی نظر نہیں آ رہے، دیکھتے ہیں عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں عمر اٹھیے نماز پڑھائیے۔ حضرت عمر سوچتے ہیں بلال حکم ملنے کی وجہ سے مجھے کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے بلال کو حکم ملا ہو، اللہ کے نبی نے کہا ہو کہ عمر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز کے مالک تھے، مصلی پر کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، اللہ کے نبی نے تکبیر سنی، آواز ابو بکر کی نہیں عمر کی تھی، پردہ ہٹا کر کہنے لگے نہیں نہیں، ابو بکر مصلی پر کھڑا ہوگا، عمر مصلی پر کھڑا نہیں ہوگا۔ حضرت عمر نے مجبوراً نماز پڑھائی اور بلال کو ڈانٹ کر کہا بلال میں نے سمجھا تھا کہ تو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر آیا ہے، اس لیے تو مجھے کہہ رہا ہے، میں نے اس غلطی میں لوگوں کی امامت کروائی، اللہ کے نبی اس مصلی پر سوائے ابو بکر کے کسی کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہی ایام میں صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی نبی کی طبیعت کچھ فریش ہوئی، اللہ کے نبی نے فضل بن عباس کو بلایا، حضرت علی کو بلایا، دونوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے گھسٹتے ہوئے پاؤں جو زمین پر گھسٹ رہے تھے، میں ان پاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے نبی میں اتنی طاقت بھی نہیں کہ اپنے پاؤں کو زمین پر رکھ سکے۔ یہ خوشیاں منانے کا وقت ہے نا، یہ ڈھول بجانے کا وقت ہے، یہ رقص کرنے کا، بھنگڑے ڈالنے کا موقع ہے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پانی کا پیالہ چارپائی کے نیچے پڑا ہوا ہے اور اپنا ہاتھ اللہ کے نبی اس پانی کے پیالے میں ڈالتے ہیں، اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، جو چہرہ بخار کی وجہ سے اتنا زیادہ تپ رہا تھا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی کے جسم پر ہاتھ رکھ سکیں، اتنی گرمی اللہ کے نبی کو بخار کی وجہ سے چڑھی ہوئی تھی۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو اتنا بخار ہے؟ فرمایا ہاں، جیسے اللہ تعالی ہمیں دوہرا اجر دیتا ہے ایسی ہی آزمائش بھی دوہری کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم بیٹھ کر نماز پڑھو، اللہ تم کو آدھا ثواب عطا کرتا ہے، اور میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھوں اللہ مجھ کو پورا ثواب عطا کرتا ہے۔ جیسے ہمیں اجر دوہرا ملتا ہے ہماری آزمائش بھی دوہری ہوتی ہے۔ آپ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈال کر اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، اللہ موت کی سختیاں ہیں، گھاٹیاں ہیں، ان موت کی سختی اور گھاٹیوں میں میری مدد کرنا۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں عائشہ اس یہودن نے مجھ کو زہر دیا تھا جس کی تاثیر کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا تھا، وہ بکری اللہ کے نبی نے کھائی تھی، اس کا لقمہ منہ میں ڈالا تھا، ایک صحابی اس کی وجہ سے فوت بھی ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اس کا اثر روک دیا تھا۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ آج اس زہر کی وجہ سے میری شاہ رگ کٹ رہی ہے۔ ہمیں خوشیاں کیوں منانی چاہیے؟ اللہ کے نبی کی شاہ رگ کٹ رہی ہے۔ ہمیں خوشیاں کیوں منانی چاہیے؟ اللہ کے نبی کو سخت بخار ہے۔ ہمیں خوشیاں کیوں منانی چاہیے؟ اس لیے
کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا کی تکلیف کو دیکھ کر کہہ رہی ہیں کہ بابا آپ کو کتنی تکلیف ہے؟ آپ جواب میں فرماتے ہیں فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ کیسی امت ہے؟ کبھی کسی امت نے اپنے نبی کی وفات پر جشن منائے؟ شیطان نے ایسا جال بچھایا ہے ہمارے لیے کہ آج ساری دنیا شیطان کے اس جال میں گرفتار ہے اور نبی کی وفات پر خوشیاں منا رہی ہے، شیطان کھڑا ہوا ہنس رہا ہے۔ سوچئے 12 ربیع الاول کو جس دن اللہ کے نبی فوت ہوئے، وہ یہودی خوش تھے یا ناراض تھے، غمزدہ تھے، جن کو اللہ کے نبی نے مدینے سے نکال دیا تھا؟ 12 ربیع الاول کو وہ عیسائی اور ان کے حکمران جن کی طرف اللہ کے نبی نے صحابہ کی فوج کو کوچ کرنے کا حکم دیا تھا، لڑائیاں لڑی تھی صحابہ نے ان عیسائی حکمرانوں کے ساتھ، وہ عیسائی اور ان کے حکمران غمزدہ تھے یا خوش تھے؟ وہ منافق جن کا سردار اللہ کے نبی کی زندگی میں فوت ہو گیا، لیکن وہ جماعت تو موجود تھی مدینے میں۔ سوچئے عبداللہ بن ابی کی وہ جماعت 12 ربیع الاول کو خوش تھی یا غمزدہ تھی؟ وہ قبائل جو اللہ کے نبی کی وفات پر مرتد ہو گئے تھے، مدینے کے ارد گرد رہتے تھے اور مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے تھے، وہ 12 ربیع الاول کو غمزدہ تھے یا خوش تھے؟ کون خوش تھا؟ یہودی۔ کون خوش تھا؟ شیطان۔ کون خوش تھا؟ عیسائی۔ کون خوش تھا؟ منافقین اور ان کی جماعت۔ کون خوش تھا؟ وہ مرتد قبائل اور وہ انکار زکوٰۃ کرنے والے، یہ لوگ سب خوش تھے۔ اور کون خوش تھا؟ مسیلمہ کذاب خوش تھا اور اس کے ساتھی خوش تھے۔ کون خوش تھا؟ اسود انسی جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ نبی کی زندگی میں قتل ہوا، اس کی جماعت خوش تھی۔ کیوں؟ شیطان کیوں خوش تھا؟ کہ وہ گیا جو توحید کو پھیلایا کرتا تھا، وہ گیا جو اپنی سنت کو پھیلایا کرتا تھا، وہ گیا جو اپنی امت کا غم کیا کرتا تھا۔ ہم کتنے بدبخت ہیں۔ وہ نبی رؤوف الرحیم ہے۔ قرآن نے اللہ کے نبی کی یہ صفت بیان کی ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم۔ یہ مومنوں پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ اے جبریل جاؤ اور میرے نبی سے پوچھو ما یبکیک، اے اللہ کے نبی آپ روتے ہیں تو کیوں روتے ہیں؟ رونے کا سبب کیا ہے؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل آ کر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ سوال کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل اللہ خوب جانتا ہے کہ میں کیوں رو رہا ہوں، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ نبی کی زبان سے اس بات کا اقرار کروائے، نبی کی زبان سے یہ الفاظ ادا کروائے کہ اے اللہ کے نبی آپ کیوں رو رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ اللہ کے نبی مختار کل نہیں کہ جو چاہے کر لیں، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، اتنا بھی اختیار نہیں کہ اپنے چچا ابو طالب کو بھی کلمہ پڑھا لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جبریل میں جو روتا ہوں اپنی امت کے لیے روتا ہوں، میں ان گنہگار لوگوں کو دیکھتا ہوں، مجھے رونا آ جاتا ہے کہ یہ بھی آگ کے ایندھن بنیں گے،
جبریل یہ پیغام لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل کی بات سن کر جبریل کو کہتا ہے جبریل دوبارہ پھر جاؤ اور یہ پیغام لے کر جاؤ میرے نبی کے پاس کہ اے اللہ کے نبی روئیے نہ، جس امت کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے لیے راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے، مایوس نہیں کریں گے، جیسے آپ کہیں گے آپ کی بات مانی جائے گی۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عرش کا پایا تھام کر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ کلمات ادا کروں گا جن کا مجھے آج علم نہیں، اللہ اس دن سکھائے گا۔ یہاں تک کہ اللہ کہے گا ارفع رأسک سل تؤتا، سر اٹھائیے سوال کیجئے میں آپ کے سوال کو پورا کروں۔ اللہ کے نبی عرض کریں گے کہ یا اللہ میری امت جل رہی ہے، ان کو جہنم سے نکالیے۔ اللہ اجازت دے دے گا اے محمد جاؤ جہنم سے ہر اس آدمی کو نکال لاؤ جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہے، اس کو نکال لاؤ۔ آپ نکال لائیں گے، پھر عرض کریں گے یا اللہ اب بھی میری امت کے افراد جل رہے ہیں۔ اللہ کہے گا اچھا جائیے دوبارہ ہر اس آدمی کو نکال لائیے جس کے دل میں چھوٹے سے چھوٹے جو کے دانے کے برابر ایمان ہے۔ آپ پھر سجدے میں گر جائیں گے، اللہ کہے گا سر اٹھائیے مانگیے، کیا مانگتے ہیں؟ آپ عرض کریں گے یا اللہ اب بھی جل رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا جائیے رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہے اس کو نکال لائیے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ امتی تو اب بھی جل رہے ہیں، عرض کریں گے یا اللہ اب بھی جل رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا جائیے ہر اس آدمی کو نکال لائیے جس کے دل میں رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر ایمان ہے۔ اللہ کے نبی نکال کر لائیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا اب کیا چاہتا ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ اب بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اللہ پوچھے گا پھر چاہتا کیا ہے؟ عرض کریں گے یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ جس کی کوئی بھی نیکی نہیں، جس کا کوئی بھی عمل نہیں سوائے اللہ کی توحید کے اقرار کے، کہ اس کے دل میں تیری توحید تھی، مشرک نہیں تھا، شرک کرنے والا نہیں تھا، یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو ان کو بھی نکال دے۔ اللہ فرمائے گا اے محمد یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے۔ اللہ اپنی مٹھی اس جہنم میں ڈال کر اس جہنم سے ایک مٹھی نکال کر جنت میں پھینک دے۔ جانتے ہو اللہ کی مٹھی میں کتنے افراد آئیں گے؟ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک انگلی پر پانی، قیامت کے دن اللہ کی ایک انگلی پر سارا پانی، دوسری انگلی پر ساری مخلوق، تیسری انگلی پر ساری خشکی، اور پھر اس کا ذکر آتا ہے کہ زمین اور آسمان سب کی سب اللہ کی ایک مٹھی کے اندر ہوں، اور اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، وہ مٹھی جس میں زمین اور آسمان سما جاتے ہیں، جب وہ مٹھی جہنم سے نکالی جائے گی اس میں کتنے افراد ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا۔ یہ وہ نبی ہے جو اپنی امت پر اتنا رؤوف الرحیم ہے، فرماتے ہیں ہر نبی کی اللہ تعالیٰ نے ایک دعا قبول کرنی، اللہ میری دعا بھی قبول کرے گا۔ ہر نبی نے جلدی کی اور اپنی دعا دنیا میں کیش کروا لی، لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اٹھا رکھا۔ کس کے لیے دعا کریں گے وہاں پر؟ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے۔ کس کے لیے دعا کریں گے اللہ کے نبی؟ اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں، اپنی پھوپھی، اپنی بیٹی
اور اپنے قبیلے والوں کو تو اللہ کے نبی نے دنیا میں کہہ دیا تھا. حضرت فاطمہ سے کہا تھا فاطمہ سلی ما شئت من مالی، میرے مال میں سے جو تیرا دل چاہتا ہے لے لے. عمل کرنا، اعملی یا فاطمہ، عمل کرنا، اس گھمنڈ میں نہ رہنا، اس غرور میں مبتلا نہ ہونا کہ میں آخری نبی کی سردار کی بیٹی ہوں. اگر اللہ نے کسی گناہ کے بدلے میں تجھ کو پکڑ لیا، لا اغن عنک من اللہ شیئا، اللہ کی پکڑ سے میں تجھ کو نہیں بچا سکوں. یہی بات اپنی پھوپھی سے کہی. تو یہ دعا کس کے لیے کریں گے اللہ کے نبی؟ نہ بیٹی کے لیے، نہ پھوپھی کے لیے، نہ رشتہ داروں کے لیے. فرمایا کہ یہ دعا میں نے اپنے گناہگار امتیوں کے لیے رکھ چھوڑی ہے کہ قیامت کے دن میں ان کی سفارش کروں. جو نبی اپنی امت پر اتنا مہربان ہو اور ہم اتنے بدبخت کہ اس نبی کی وفات پر خوشیاں منائیں. جس دن اللہ کے نبی فوت ہو، جس دن آپ کی شاہ رگ زہر کی وجہ سے کٹ رہی ہو، جس دن آپ کا جسم آگ کی طرح جل رہا ہو، جس دن اللہ کے نبی فرما رہے ہو اللہم اعنی علی سکرات الموت وغمرات الموت، جس دن اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہوں کہ آج کے بعد فاطمہ تیرے بابا کو کبھی تکلیف نہیں ہو، جس دن حضرت فاطمہ کی زبان یہ الفاظ ادا کر رہی تھی یا اباتا الی جبریل ندعا، یا اباتا من جنت الفردوس مأوا، یا اباتا من اجاب ربا دعا، یا اباتا اے بابا آپ اس دنیا سے چلے گئے، رب نے آپ کو بلایا اور آپ نے ہمیں چھوڑ دیا اکیلے. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی سے، جب اللہ کے نبی کا سر حضرت عائشہ کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا، اللہ کے نبی حضرت عائشہ سے ایک دن فرماتے تھے کہ کوئی نبی اس دنیا سے اس وقت تک نہیں جاتا ہے جب تک وہ اپنا ٹھکانہ جنت کا اس دنیا میں دیکھ نہیں لیتا. کوئی نبی اس وقت تک فوت نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اختیار نہیں دے دیا جاتا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے، میرے پاس آنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے. اللہ کے نبی کی زبان سے جب یہ الفاظ نکل رہے تھے، آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور آپ فرما رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی تھی کہ وہ بات آپ کی سچی تھی جو آپ اس سے پہلے ہمیں کہہ چکے تھے کہ کسی نبی کو اس وقت تک موت نہیں آتی ہے جب تک کہ اس کو اختیار نہیں دیا جاتا. دنیا میں رہنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے، جنت میں آنا چاہتا ہے تیری مرضی ہے. آج اللہ کے نبی کو اختیار دے دیا گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی. ہمیں خوشی کا کوئی اور موقع نہیں ملا؟ اس دن کے علاوہ ہمیں کوئی اور دن نظر نہیں آیا؟ اس مہینے کے علاوہ ہمیں اور کوئی مہینہ نظر نہیں آیا کہ ہم جلوس نکالتے، جھنڈیاں لگاتے، چراغاں کرتے، مبارکباد دیتے، جشن مناتے؟ ہمیں جو دن پسند آیا ہے وہ شیطان کی خوشی کا دن ہے. شیطان نے ہماری امت کی اکثریت کو اس طریقے سے گمراہ کر دیا نیکی کے رنگ میں. وہ اس کو برائی نہیں سمجھتے ہیں، یہ دین میں اضافہ ہے، یہ اللہ کے قانون کی تبدیلی ہے. اگر یہ ثواب کا کام ہوتا صدیق اکبر کرتے یا نہ کرتے؟ حضرت عمر حکمران بنے اور حضرت عمر نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے، اللہ کے نبی کا جشن مناتے یا نہ مناتے؟ یہ آپ کے دونوں سسر ہیں، حضرت عثمان و علی آپ کے داماد ہیں. حضرت عثمان کے دور خلافت آتا ہے. اگر یہ نیکی کا کام ہوتا حضرت عثمان اس پر عمل پیرا ہوتے یا نہ ہوتے؟ حضرت علی اس کام کو کرتے یا نہ کرتے؟ کہنے کو تم حنفی ہو، یہ سوچو تمہارے امام نے یہ جشن منایا؟ کسی محدث نے یہ جشن منایا؟
کسی مفسر نے یہ جشن منایا؟ چاروں اماموں میں سے کسی امام نے یہ جشن منایا؟ صحابہ نے جشن منایا، تابعین نے جشن منایا، تبع تابعین نے جشن منایا، ائمہ دین نے جشن منایا، محدثین اور مفسرین نے یہ جشن منایا؟ جب کسی نے جشن نہیں منایا، مولوی کے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھا؟ وہ چاہتا ہے کہ میری دنیا آباد رہے، بس وہ شیطان کا چیلا، شیطان کا پیروکار ہے، اس کا نمائندہ ہے، لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اس لیے مولوی مسلمانوں کو اس دن خوشیاں منانے کا کہہ رہا ہے کہ جس دن شیطان تو خوش تھا لیکن اللہ اور کی جماعت، اللہ کے نبی کی جماعت، صحابہ سب کے سب غمگین تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی مکے سے مدینے تشریف لائے، ہر چیز چمک رہی تھی، ہر چیز پر نور تھا، روشنی تھی، اور جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے ہر چیز تاریک تھی۔ صحابہ تو صحابہ، مدینے کی فضا بھی تاریک تھی، ہر چیز تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ حضرت عمر کی تلوار لہرا رہی تھی، غالباً مغیرہ بن شعبہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ جب آپ کی اٹھی ہوئی انگلی نیچے گری، میں سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ آپ نے ان کا سر پہلے اپنی گود میں رکھا ہوا تھا، بعد میں تکیے پر رکھ دیا، آپ پر چادر ڈال دی۔ حضرت عمر اور مغیرہ ابن شعبہ آئے، چہرے سے چادر ہٹائی، مغیرہ بن شعبہ کہنے لگے اللہ کے نبی فوت ہو چکے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مغیرہ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے نبی فوت نہیں ہوئے، اللہ کے نبی گئے ہیں، واپس آئیں گے، ایسے ہی گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے، 40 دنوں کے بعد واپس آ گئے تھے۔ فرمایا ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کے نبی بھی تشریف لے گئے ہیں، واپس آئیں گے، جب تک مدینے کو منافقین سے پاک نہیں کر دیتے اس وقت تک اللہ کے نبی اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، گھوڑے سے اترتے ہیں، نبی کے چہرے پر پڑی ہوئی چادر ہٹاتے ہیں، پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، 3 مرتبہ جھکتے ہیں بوسہ لینے کے لیے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ کے نبی جو موت آنی تھی آ گئی، اس کے بعد آپ پر موت نہیں آئے گی۔ یہ کہنے کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد لوگوں کا مجمع ہے، وہ اپنی تلوار کو بے نیام کیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو یہ کہے گا اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن اتار دوں گا، اس کو زندہ رہنے نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی کے ساتھی ابو بکر صدیق فرماتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، اور صحابہ سے کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، صحابہ بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عمر کھڑے رہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق خطبہ دیتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں وما محمد الا رسول ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کا اللہ زندہ ہے، موت نہیں آئے گی اس کو۔ یہی فرق ہے نبی میں اور اللہ میں کہ اس پر موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور وہ ہستی ایسی ہے جو موت سے ماورا ہے،
لوگوں کو موت دیتی ہے، اس کو موت نہیں آتی۔ اور پھر استدلال کیا اسی آیت سے، وما محمد الا رسول۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسے لگا کہ قرآن کی یہ آیت پہلے قرآن میں نہیں تھی، آج نازل ہوئی، ہماری نگاہوں سے یہ آیت چھپی ہوئی تھی، ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو بکر صدیق کو یہ آیت پڑھ کر استدلال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی واقعی فوت ہو چکے۔ فرماتے ہیں پہلے تو ابو بکر مجھ کو بیٹھنے کا کہہ رہے تھے، بیٹھ جاؤ، اور میں نہیں بیٹھ رہا تھا، لیکن جب مجھے یقین ہو گیا، ابو بکر نے آیت پڑھی، استدلال کیا، جب مجھے یقین آ گیا کہ واقعی اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، تو میرا بیٹھنا تو کیا، میرے پاؤں نے جسم کا وزن اٹھانا اس سے انکار کر دیا اور میں زمین پر گر گیا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی اللہ کے نبی فوت ہو چکے۔ آج شیطان نے ہم سے بدلہ لیا، ہم مسلمانوں سے، کلمہ گو لوگوں سے بدلہ لیا ہے، ہنس رہا ہے کہ دیکھو میں نے ان کو کتنا پاگل بنایا کہ نبی پر مصیبت اتری ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں پہلے یہ سمجھا کرتی تھی کہ موت کی تکلیف برے آدمی کو ہوتی ہے، لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے آقا کے فوت ہونے کی تکلیف دیکھی، میں نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ برے آدمی کو ہی موت کی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی موت کی بہت تکلیف ہوئی۔ شیطان آج ہنس رہا ہوگا کہ میں نے نبی کی امت کو کس طریقے سے پاگل بنایا کہ جس دن اللہ کے نبی پریشان ہے، اللہ کے نبی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، ان کی شاہ رگ کٹ رہی ہے، فاطمہ پریشان ہے، عائشہ پریشان ہے، امہات المومنین کا سہاگ لٹ جاتا ہے، حسن اور حسین کا نانا ان سے جدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی کے جو صحابہ ہیں اپنے آقا کو گم کر بیٹھتے ہیں، اس دن میں نے ان کو جشن پر لگا دیا ہے کہ خوشیاں مناؤ، آج دن ہے خوشیاں منانے کا۔ یہ شیطان کا امت محمدیہ سے انتقام ہے، آدم کے بیٹوں سے انتقام ہے۔ آج اس کا دل ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ہم اس کا دل ٹھنڈا کر رہے ہیں، اس کو خوش کر رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ کتاب و سنت پر عمل کرتے، بدعات سے بچتے، اللہ اور اس کے رسول کی ہدایت پر عمل کر کے جنت حاصل کرتے، لیکن ہم دوسرے راستے پر چل پڑے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی ہدایت دی، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے توحید سے منور کیا، وہ نبی کی سنت پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو نبی کی سنت کے مطابق، روزہ رکھتے ہیں تو نبی کی سنت کے مطابق، سوگ مناتے ہیں تو نبی کی سنت کے مطابق۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ، اور پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں کہ توبہ کیجئے، شیطان کے جال میں آپ پھنس چکے ہیں، اپنے آپ کو باہر نکالیے تاکہ رحمان آپ سے خوش ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔